فیض حمید کے ساتھ لنک کر دیا جاتا ہے فیض آباد دھرنا. حمید کے اشارے پر علامہ خادم حسین رضوی کو اس طرح کی باتوں میں لایا ہی نہیں جا سکتا تھا. فوج کو اس دھرنے نے ننگا کیا تھا. چیف قمر جاوید باجوہ پہلی دفعہ پسے پردہ ہاتھ جو ہیں وہ بے نقاب ہی خادم رضوی کے دھرنے کے وقت ہوئے. پی ٹی آئی کے لوگ شاید اتنی باتیں نہیں کرتے، لبیک والے کرتے ہیں. اور لبیک میں ایک اللہ تعالیٰ خادم رضوی کو عقل و ہدایت اس مسئلے میں دے. لبیک میں اس کے اندر لاتعداد ایسے لوگ انہوں نے ڈال دیے ہیں کہ جو ان کے پے رول میں کن کے ان کے قاضی فائز صاحب، میں نہیں ان کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہتا لیکن السلام علیکم جی. انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال میرے ساتھ موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. اور یہ مقبول جان صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک. کیا چل رہا ہے؟ میرا خیال ہے کافی سارا گند چل رہا ہے اور اس وقت مجھے یوں لگتا ہے کہ سارے ہی ادارے جو ہیں وہ دو مختلف حصوں میں تقسیم ہو گئے ہیں. ایک وہ ہیں جو رول آف لا کی بات کرتے ہیں، پرنسپل کی بات کرتے ہیں. ایک وہ جو کہتے ہیں کہ نہیں، سسٹم کو چلنا چاہیے اور سسٹم کے چلنے کے نام پہ جو مرضی چاہے کر دو. سسٹم کے چلنے کی بنیاد کے اوپر آپ لوگوں کے حقوق چھین لو، لوگوں کو جیل میں ڈال دو، سب کچھ ہے. سسٹم چلنا چاہیے اور یہ سسٹم چلنے والا جو راستہ ہوتا ہے یہ بڑا غلط ہوتا ہے. سسٹم چلنے والا بنگلہ دیش میں یہی چل رہا تھا نا. بنگلہ دیش میں 15 سال سے حسینہ واجد یہی کہتی تھی کہ میں سسٹم چلا رہی ہوں، دیکھو میں تم کو کتنا زبردست قسم کا، میں نے تم کو اتنے $1 بلین کا میں نے ریزرو بنا دیا ہے، میں نے 3 کروڑ لوگوں کو پاورٹی سے نکال دیا. سب لوگوں نے نہیں مانا. معاشی ترقی اور سسٹم دونوں کو لوگوں نے نہیں مانا. 470 گھنٹوں کے اندر اس کو اڑا کے پرے مار دیا. تو پاکستان میں ایسا ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس پاکستان میں اگر ایسا شروع ہوا تو زیادہ خطرناک ہوگا. تو کرے گا کون؟ میں عرض کرتا ہوں خطرناک ہوگا. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں کوئی بلوچستان نہیں تھا جہاں آپ کی ریٹ آف گورنمنٹ 70% سے زیادہ علاقے میں نہیں ہے. بلوچستان میں کوئی کے پی کی کا وہ شمالی علاقہ جات اور یہ اپنا قبائلی علاقہ جات نہیں تھے جہاں آپ گھس نہیں پاتے درست طریقے سے، باقاعدہ فورس لے کے جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ بنگلہ دیش میں کوئی اس قسم کا لیول آف ایجیٹیشن جو تھا جو پنجاب میں ہوا ہے، اس طرح کا ریزنٹمنٹ نہیں تھی. بنگلہ دیش میں بائیکاٹ کیا تھا انہوں نے 28 تنظیموں نے الیکشن کا، پیچھے ہٹ گئے تھے. پاکستان میں عمران خان کی جو پی ٹی آئی ہے اس کو لوگوں نے تمام آڈز میں جتایا تھا اور پبلوں کو کوئی اندازہ ہو گیا تھا کہ تمام تر کوشش اور قوت کے باوجود ہم جیت سکتے ہیں. یہ کانفیڈنس جو ہے نا یہ کنورٹ ہو جاتا ہے بڑی آسانی سے چیزوں میں. لیکن وہ جو اس کو لیڈ کر رہے ہیں پی ٹی آئی کو، خان صاحب تو جیل میں ہیں، جو ابھی لیڈ کر رہے ہیں. کون سا ایسا انقلاب ہے جس کو کسی لیڈر نے لیڈ کر کے آگے کرا؟ یہ موب کوئی بھی نہیں، لیڈر لیس ہو جائے گا نا موب. کوئی بھی موب، کوئی بھی کہیں بھی لیڈر. 5 سال اور ایرانی قوم نہ جاگتی. آیت اللہ خمینی کی قبر کا کسی کو پتہ نہیں ہونا تھا. عراق میں بیٹھا ہوا تھا، بھاگ گیا تھا، ختم. وہیں آیت اللہ جہاں 10 اور تو وہ فائدہ اٹھانے والے فائدہ نہ اٹھانے. پاکستان کی تاریخ تو یہ کہتی ہے جن لوگوں پھر جو دیکھیں فائدہ اٹھانے کی بات نہیں. انقلاب کے بارے میں کہتے ہیں لیڈرشپ ٹائٹ از دا ریولیوشن، ریولیوشن کی ٹائٹ پہ چلتی. بنگلہ دیش میں کون سی لیڈرشپ تھی؟ خالدہ ضیاء جیل میں. جماعت اسلامی کی ساری لیڈرشپ کو پھانسی دے دی گئی تھی. پھانسی اٹھے نا. ٹھیک. اس کے بعد میں آپ کو چلی میں مثالیں آپ کو دیتا ہوں. دیکھیں 8 مہینے امام خمینی کے بغیر اسٹوڈنٹ کے ہاتھ میں تھی موومنٹ ساری کی ساری. تہران یونیورسٹی سے پہلا جلوس نکلا تھا 8 اپریل 1978 کو. 8-10 مہینے کے بعد شاہ ایران غائب تھا. تو یہ لیڈر کبھی جلوس لے کر نکلتا ہوتا ہے. پبلک اینگر کی ایک سائیکی بنتی ہے. اور ایک اور بات بھی غلط ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ انقلاب ہے یہ کسی نظریے کی بیس پہ ہوتا ہے. یہ بھی غلط ہے، جھوٹ. نہ فرینچ انقلاب نظریے کی بنیاد پہ تھا، نہ رشین نہ تھا، نہ باقی. لوگ اپنا اپنا دکھ لے کے نکلتے ہیں. اپنا دکھ. کسی کو پٹواری نے زمین قبضہ کی ہوتی ہے، کسی کو ایس ایچ او نے مارا ہوتا ہے، کسی کے بیٹے نے نوکری نہ ملنے پہ خودکشی کی ہوتی ہے. دکھ. کسی کو بجلی کے بل سے واقع کنیکشن کاٹ گیا ہوتا ہے. یہ دکھ جو ہے نا وہ ایک طرف گائیڈ کو جاتا ہے اور ہوتی ہے حکومت. اب وہ مرکز ایک بن جاتا ہے. ہر بندے کا دکھ اس کو نہیں پتا ہوتا. آگے اسلام کا نعرہ لگ رہا ہے، آگے عمران کا نعرہ لگ رہا ہے، آگے قادیانی کا نعرہ لگ رہا ہے، آپ کے کسی وہ کہتا ہے بندہ میں وہ اس پہ. اب فیض حمید سابق ڈی جی آئی ایس آئی حراست میں ہیں.
فیض حمید کے ساتھ لنک کر دیا جاتا ہے فیض آباد دھرنا. آپ تو ان دنوں میں جتنے قریب تھے علامہ خادم حسین رضوی کے، شاید ہی کوئی دانشور اس ملک کا ہو یا چیزوں کا جو بھی ہے دیکھیں. میں ان کی محبت عزت بھی کرتا عزت ہوں، مجھ سے محبت بھی کرتے تھے، میں بھی فیض حمید کے اشارے پر فیض آباد دھرنا ہوا تھا. نہیں آئی تھنک میں جہاں تک خادم حسین رضوی کو جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے، علامہ خادم حسین رضوی کو اس طرح کی باتوں میں لایا ہی نہیں جا سکتا تھا. اگر وہ لائے گئے ہوتے تو شاید اس طرح کا وہ ان کی شخصیت ہی نہ ہوتی. وہ اپنے جذبات پہ چلنے والے آدمی تھے اور اسی طریقے سے وہ آگے چلتے تھے. پہلا انہوں نے جو کامیاب کیا وہ جو ان کو اٹھے تھے ممتاز قادری سے اٹھے تھے، انہوں نے بہت بڑا جلوس نکالا تھا، پتہ بھی نہیں ٹوٹا تھا. انہوں نے اتنے اس کی جو جنازے کا جلوس تھا سب کچھ کمپین سے اٹھے تھے. وہ آسیہ مسیح والا جو معاملہ ہے اس کے اندر وہ چلے تھے، اور اس میں اصل میں ان سے نا قادری صاحب سے ہو گیا تھا فیصلہ، افضل قادری جو بھی ہے قتل کر دو فتویٰ. یہ غلط، یہ کبھی ایسا لائسنس دیا نہیں جاتا. تو وہ اسی میں وہ دھرنے پہ وہ نکلے تھے. لیکن اس سے پہلے ایک بہت بڑا واقعہ ہو گیا تھا جو شاید اب بھی قاضی فیاض عیسیٰ کو لے ڈوب سکتا ہے، اور وہ تھا کہ حلف نامہ تبدیل ہوا. عقیدہ ختم نبوت کا حلف نامے میں ہوتا تھا کہ حلف نامہ تھا کہ میں حلفیہ اقرار کرتا ہوں کہ میں نبی وسلم کو آخری زمان مانتا ہوں، مرزا پور. اس میں حلفیہ کا لفظ کاٹ دیا تھا. بالکل حلفیہ میں ہوتا ہے کہ جب آپ حلفیہ کہتے ہیں تو آپ لائبل ٹو لا ہوتے ہیں، آپ کو پہ مقدمہ چلتا ہے. ویسے تو اقرار نامہ ہے تو کچھ نہیں ہوتا نا، کوئی چیز نہیں. تو وہ اس کو بڑی اس کے اوپر یہ اٹھے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں اب تو انکوائری رپورٹ آ گئی نا. فیاض عیسیٰ نے حضرت بریدو میں نہیں کچھ، فیاض عیسیٰ نے جو 2 فیصلے دیے نا دونوں نان امپلیمنٹیبل فیصلے تھے ہوا میں. مثلا ایک فیصلہ اس نے دیا تھا جس پہ بڑے شور مچا تھا کہ کیا بات ہے، کیا بندہ آ گیا ہے. وہ تھا اس نے جو وہاں پر دھماکہ ہوا تھا کوئٹہ میں، جس میں وکلاء شہید ہوئے تھے. میرے 8-10 ساتھی دوست شہید ہوئے تھے. انہوں نے کہا یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیں، انتظام ٹھیک ہے. یہ فیصلہ تو نہیں ہوتا نا. وہ تو چوہی نثار علی کے بڑے، آپ کو پتہ ہے کافی سارے رد عمل آیا تھا. انہوں نے کہا ہم بیٹھ کے کر سکتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ایڈمنسٹریشن کیا ہوتا. لیکن لوگوں نے فیاض عیسیٰ کو ہیرو بنا دیا. دوسرا یہ فیصلہ تھا ان چیزیں. تو اس کے اوپر وہ قاضی اس کو وہاں بیٹھے تھے اور انہوں نے باقاعدہ کہا، اس وقت بھی ان کہتے ٹھیک تھے، ہم تمہارے اوپر اعتبار نہیں کرتے، لاؤ فوج کو. جو عمران خان آج کہتا ہے نا کہ جس نے دروازہ بند کیا وہ دروازہ کھولے. مجھے اور آپ دونوں کمرے میں بیٹھے ہوئے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں دروازہ کس نے بند کیا. دروازہ باہر بند کرنے والا پنڈی میں بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے باقاعدہ پہلی دفعہ فوج کو اس دھرنے نے ننگا کیا تھا کہ یہ باجوہ کی ذمہ داری پہ ہم کر رہے ہیں. اور اس کے اوپر باقاعدہ ڈی جی آئی سارا ان کے ایشورنس، یعنی قائد خاقان عباسی کی اوقات صفر کر دی تھی. انہوں نے حسن اقبال کی اوقات صفر کر دی تھی منسٹر آف انٹیریئر کی، کر دی نا. اس پہ جو فیصلہ کر دیا اس نے کہ یہ وہاں سے لے کے آئیں. اب وہ فیصلہ ان کا فائز عیسیٰ صاحب یہ فیصلے بس اپنے پاس رکھیں. یہ 3 ریٹائرڈ پولیس افسر ہیں، انکوائری کرتے ہیں کس کے اوپر؟ جج کے فیصلے کے اوپر، سپریم کورٹ کے سینئر پیونی جج. انہوں نے کہا جھوٹ بولتا ہے یہ شخص. وہ تو شہباز شریف نے کہا تھا جاؤ جاؤ نکلو اسلام آباد جاؤ. تو شہباز شریف وزیر اعظم ہے بھی. تو وہ ویسی ہے فائز صاحب. یہ آپ نے بہت بڑی اس میں ایک بات کر دی ہے جو میں سمجھاؤں، وہ یہ کہ پھر جو کہا جاتا ہے کہ خان صاحب نے اس ٹھہرے پانی میں پہلا پتھر مارا سسٹم میں، یا آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلی دفعہ فیض آباد دھرنے میں یہ ہوا کہ جو لائن پڑے نا، آخری لائن پڑے نا کہ یہ ذمہ داری جو ہے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کی، پہلی دفعہ پسے پردہ ہاتھ جو ہیں وہ بے نقاب ہی خادم رضوی کے دھرنے کے وقت ہوئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی کہ وہ اس لیے ہوئے ہیں کہ وہ ان کے اشارے پر آئے. نہیں ان کے اشارے پہ دیکھو نا، وہ تو رپورٹ آئے، ان پہ اشارے پہ اگر آئے ہوتے تو ان کو آرام سے کہتے چلے جاؤ. ابھی بھی تو گئے ہیں نا واپس لوگ. ابھی نہیں گئے، آئے آرام سے بیٹھے چلے بھی گئے. یہ جو آپ بھی وہ بات کر رہے ہیں چھوڑے نا، ابھی ان کے برخوردار گئے ہیں نا، دھرنا کر کے واپس آ گئے. ایک ہومیوپیتھ قسم کا ایگریمنٹ کر کے لے آئے. جماعت اسلامی گئی، ایک ہومیوپیتھ قسم کا ایگریمنٹ کر لی. یہ دونوں آپ ان کے بہت قریب رہے ہیں ان 2 جماعتوں کے، اور آپ کا نقطہ نظر دیکھیں خادم صاحب رضوی صاحب تک کمال تھی جماعت، میں تسلیم کرتا ہوں. ساتھ میں جلسے میں کبھی کسی کے نہیں گیا. میں چیلم چیلن سے پہلے بھی گیا، ان کے ہوتے بھی گیا. نہیں یہاں بھی گیا تھا یہ اپنا اس میں انویار پاکستان میں جو جلسہ ہوتا، خادم صاحب زندہ تھے اس وقت، میں بھی گیا تھا. تو جماعت اسلامی کے ساتھ میں نے جیلیں کاٹی.
لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ مولانا مودودی کے بعد وہ بھی جو ہے وہ اقتدار کے حوالے میں مزے آنے لگ گئے. یہاں بھی اقتدار کے حوالے. سوشل میڈیا پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور لبیک یہ ایک دو طاقتیں ہیں سوشل میڈیا پہ, لیکن یہ ایک دوسرے کا نام سننا گوارا نہیں کرتے. یہ کوئی سوچی سمجھی سازش کے تحت دونوں کو آمنے سامنے یا نفرتیں پیدا کر دی, یا جب میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے لوگ شاید اتنی باتیں نہیں کرتے, لبیک والے کرتے ہیں. اور لبیک میں ایک اللہ تعالیٰ صادر رضوی کو عقل و ہدایت اس مسئلے میں دے, لبیک میں اس کے اندر لاتعداد ایسے لوگ انہوں نے ڈال دیے ہیں کہ جو ان کے پے رول میں کن کے ان کے جن کو خادم صاحب نے فرسٹ ٹائم جن کا کیا تھا لاسٹ میں, نہیں ایجنسیز کے پے رول, وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ جن کو چیلنج کیا, خادم نے چیلنج کیا تھا. ہاں, تو یہ اب مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں خان کا؟ دیکھیں خان کے بغیر پاکستان کی اسٹیبلٹی اور پاکستان کی معاشی ترقی اور پاکستان کی باقی چیزوں کا خواب مکمل ہی ہو نہیں سکتا. یہ طے ہے کہ عمران خان کو واپس لانا ہے. اب ہر بندہ یہ چاہ رہا ہے کہ ہماری مرضی کے مطابق واپس آئے. پہلے یہ تھا کہ معافی مانگ لے, یہ کر لے, وہ اب یہ معافی مانگ لے تو ٹھیک. اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ معاف ہے نا سارا کچھ. معافی مانگنا تو الفاظ واپس لے لو بھائی, حالانکہ الفاظ بھی کبھی واپس ہوئے ہیں لیکن واپس لے لو تو چپ ہو جائے, گلے ملو بھائی. آخری جو میری اطلاع ہے وہ یہ تھا کہ اسے یہ کہا گیا ہے کہ کم از کم, اور آپ کچھ نہیں کہتے ہیں, کچھ دیر کے لیے آپ خاموشی اختیار کر لیں, نکلنا بنی گالا میں آرام کریں یا کچھ ایسے ویسے. میرا خیال عمران خان اس پہ بھی راضی نہیں, کیونکہ اگر وہ عمران خان خاموش ہو گیا تو بڑے بڑے سوال اٹھنے شروع ہو جائیں گے. نہیں تو آپ لوگ دیکھیں بہت قریب سے سسٹم کو دیکھا ہوا, آپ تو سسٹم میں رہے ہیں, زمان پارک میں جاتے رہے ہیں, ہمارے ذاتی نوٹس میں بھی ہیں کچھ چیزیں, تو پھر تو یہ بہتری کیسے ہوگی اس میں؟ میری بات سنیں, یہ پاکستان کی فوج پہ ساری زندگی میں آرمی چیف نے رہنا, جس سے فائدہ سے 2 مہینے کے بعد ریٹائر ہو جانا, یہ ساری چیزیں. یہ نواز شریف کو جس سطح کی گالیاں دیتے رہے ہیں اس کو سلوٹ نہیں کیا انہوں نے بعد میں کیا. بے نظیر کو جیل میں کس نے رکھا تھا, بے نظیر کو باہر کس نے بھیجا تھا, بے نظیر کو سیکورٹی رسک کس نے کیا تھا, بے نظیر کو پھر سلوٹ کس نے کیا, بے نظیر کے سامنے پر وہ ایک کیوں مطالبے لے کے گئے تھے کہ جناب 88 کی گورنمنٹ کے اندر تم کم از کم صاحبزادہ شعقوب علی خان کو رکھ لو. دیکھیے یہ پبلک از دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. بے نظیر کی پبلک میں سے تھی, ان کو واپس لانا پڑا. نواز شریف کو 92 میں انہوں نے ڈگا کے, اسد درانی نے ڈنڈا پیٹ پہ مارا, کا استعفیٰ دو, غلام صاحب کو بھی دونوں نے استعفیٰ دے دیا, لانا پڑا. اس کے بعد مشرف گیا, مشرف کے بعد اس کو بے نظیر کو لانا پڑا, ایگریمنٹ کر کے لانا پڑا. تو یہ تو اداروں کے لوگ جو ہیں وہ تو آج گئے تو کل. یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ ادارے جو ہیں ان کی عزت جو ہے واپس ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ عمران خان جو ہے نا وہ پاکستان کی آرمی جو ہے اس کے بارے میں بیانات نہ شروع کرے. ٹھیک, میں تو ایک فکر ہے میرا کہ عمران خان جس دن آئی لو آرمی یہاں لکھے گا, ورنہ جو 40 سال کی نسل ہے وہ 40 سال کی نفرت ہے پیدا ہوئی. لیکن شروعات تو عمران خان نے کی. کس کے نہ کرتے لانگ مارچ, کس کا اپنی لانگ مارچ کرنا چاہیے, ہر بندے کا نہیں. وہ جو 28 والا تھا 28 اس میں میں اس کی بیک گراؤنڈ میں نہیں جانا چاہتا کہ کیوں کیا تھا, کیسے کیا تھا, لیکن لانگ مارچ کرنا پوری قوم یہ جاننا چاہتا ہے یہ مبارک ثانی کیس کا کیا بنے گا, کیا نکلے گا. یہ کوئی 70 اور دیکھیں اگر تو قاضی فائز صاحب میں کوئی ایک سین ہے, پہلی دفعہ جب اس نے فیصلہ کیا تھا تو اس کو پتہ چل گیا تھا اس سے غلطی ہو گئی, کیونکہ اس نے قرآن کی آیات کی تعبیر غلط کی تھی. اس دفعہ میری اطلاع یہ ہے کہ اس کو ایک اس کا ڈاکٹر مشتاق ہے, اس کا ریسرچر, اس نے لکھ کے دیا, تو اس نے بیچ میں سے ایک راستہ نکالا. اب اس کا ایک ہی طریقہ راستہ ہے کہ ایک بڑا, جیسے اس نے بھٹو کیس میں کیا تھا, یا ایک لارجر بینچ بنائے کہ یہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کی بات ہے تو لارجر بینچ میں اس کو ٹھیک کر لے تو ٹھیک ہو جائے گا. ادروائز کیا دیکھ رہے ہیں؟ ادروائز میرا خیال ہے کہ پھر قاضی فائز صاحب, میں نہیں ان کی نیت پہ شک نہیں کرنا چاہتا, لیکن اگر وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے دنیا کی سیکولر قوتوں کو خوش کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے اور مجھے کہیں پناہ مل جائے گی اور میں بقیہ زندگی وہاں گزار لوں گا, تو
پھر تو ٹھیک ہے. تو کیوں پاکستان میں ہر سال بعد 2 سال بعد کوئی حکومت آتی ہے جاتی، عدلیہ یہ وہ، جتنی میری جرنلزم ہے چلیں 10-15 سال کی، میں نے یہی دیکھا کہ ہر سال 2 سال بعد یہ جو قادیانی والا ایشو ہے نا، کوئی نہ کوئی بڑی سیٹ پر بیٹھا ہوا یا کوئی حکومت یہ ایشو. اس کی وجہ یہ ہے کہ قادیانیوں کی لابی بڑی اسٹرانگ ہے پورے. میں بڑے آرام سے دنیا میں جاتا پھرتا تھا، لیکن جس دن سے میں نے قادیانیوں کے خلاف ایک پروگرام کیا ہے، میرے 35 ملکوں نے مجھے بین کر دیا. اتنی اسٹرانگ لابی ہے ان کی. تو یہ سارے ڈرتے ہیں ہم سے، اس کی لابی سے ڈرتے ہیں قادیانیوں کے. چلیے بہت شکریہ، آپ نے باتیں سنی. اوریہ صاحب کا تو یہ کہنا ہے کہ وہ جو فیض آباد والا دھرنا تھا وہ فرسٹ ٹائم کسی نے ایکسپوز کیا کچھ قوتوں کو، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے جی کہ عمران خان کے بغیر اداروں کی عزت بحال نہیں ہو سکتی اور چیزیں بدلنے والی ہیں. اب دیکھیں اس بحر کی تہ سے کیا نکلتا ہے. اللہ حافظ.